بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ماہ ربیع الثانی 232 ہجری کی 10 تاریخ تھی جب سلسلہ امامت کا 11واں وارث پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ مدینہ میں امام کی ولادت ہوئی۔ نام حسن رکھا گیا، القاب زکی، عسکری، ابن الرضا قرار پائے۔ کنیت ابو محمد تھی۔ ماں کا نام حدیثہ تھا، جن کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جملہ عیوب و نقائص سے مبرہ، پاک و پاکیزہ خاتون ہے۔ اب کی ولادت کے وقت امام علی نقی کی عمر مبارک تقریباً 16 سال چند ماہ کی تھی۔ لقب عسکری کی وجہ سے یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے محلے کا نام عسکر تھا، جہاں سامرہ میں آپ کا قیام تھا۔ شاید اسے عسکر اسی بنا پر رکھا جاتا تھا کہ وہاں بادشاہ وقت نے فوجی چھاؤنی بنا رکھی تھی، یا اس مقام پر متوکل اپنی فوجوں کی نمائش کی تھی، جس کی وجہ سے عسکر رکھا گیا۔ بادشاہ وقت واثق باللہ تھا، اس کے بعد متوکل کی حکومت رہی، مستنصر کی حکومت رہی، اور معتزل باللہ تخت نشین ہوا۔ اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس کے بعد پھر مہدی آیا اور معتمد آیا، اور اسی ظالم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ سامرہ آنے کے بعد ایک روز آپ سر راہ کھڑے تھے کہ بچے کھیل رہے تھے، ادھر سے بہلول دانا کا گزر ہو گیا۔ بہلول نے آپ کی تنہائی اور اداسی کو دیکھ کر عرض کی کہ فرزند رسول، اگر آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں ہے تو میں بھی ابھی لائے دیتا ہوں، آپ مایوس نہ ہو۔ آپ نے فوراً آیت و قرآن کی تلاوت، ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے، رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں پلٹ کر اسی کے بارگاہ میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور اسی طرح روایات میں ایک مشہور ہے کہ اس مستعین نامی ایک شخص سے انتہائی سرکش گھوڑا خریدا جو کسی طرح سواری کے قابل نہ تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر حسن عسکری علیہ السلام کو سوار کرو، ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ اس رائے کو اس بدبخت نے پسند کیا، حضرت کو طلب کر لیا۔ اب گھوڑے کے قریب گئے تو اس نے سر جھکا لیا۔ اب سوار ہو گئے، تھوڑی دیر تک دوڑاتے رہے، پھر اتر آئے اور فرمایا کہ اب مزید کوئی کام تو نہیں؟ تو وہ بدبخت شرمندہ ہوا، گھوڑا آپ کے حوالے کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی احمد بن محمد نے ایک مہدی ظالم کی فریاد کی تو فرمایا صبر کرو، 5 دن کا معاملہ ہے، اس کے بعد وہ باحصل جہنم ہو گیا۔ علوم اور کمالات۔ قید خانے میں رہنے والے قیدی نے آپ سے رہائی کی دعا کی درخواست کی۔ غربت کا تذکرہ کرنے میں شرم محسوس کی تو آپ نے رہائی کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ جس بات کا تم نے ذکر نہیں کیا، اس سلسلے میں عنقریب 100 دینار بھیج دوں گا۔ حسن بن ظریف نامی شخص نے ظہور امام عصر کا وقت دریافت کیا تو فرمایا اس کا تعلق مصلحت الہی سے ہے۔ تم نے بخار کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس کا علاج یہ ہے کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ لکھ کر گلے میں لٹکا دو، بخار دور ہو جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دیگر ائمہ طاہرین کی طرح یہ تائید الہی بھی حاصل تھی کہ آپ لکھتے لکھتے قلم کو رکھ دیتے تھے تو وہ بحکم الہی قلم خود بخود حرکت کرتا تھا اور عبارت مکمل ہو جاتی تھی۔ یہ بھی کوئی حیرت انگیز بات نہیں، اس لیے کہ ائمہ سوائے مشیت الہی اور کوئی قصد و ارادہ نہیں رکھتے، تو پروردگار نے بھی انہیں محل مشیت الہی قرار دیا۔ ایسی صورت میں وہی لکھتے تھے جو خدا چاہتا تھا۔ جب کام خدا کی مشیت کے مطابق ہی ہونا تھا تو قدرت کے لیے دونوں امکانات تھے۔ یہ بھی ممکن تھا امام ہی کے دست مبارک کے ذریعے قرار دے دے، یا یہ بھی ممکن تھا کہ امام کی نیت خالص پر اعتماد کر کے دیگر وسائل غیبی سے اس مقصد کو تکمیل تک پہنچائے۔ امام حسن عسکری سے علم بالقرآن کے بارے میں یہی ایک واقعہ کافی ہے۔ جب اس دور کے سر پھرے فلسفی اسحاق کندی نامی تناقضات القرآن لکھنا شروع کر دیا کہ آیات وہ جو تناقض رکھتی ہیں ایک دوسرے سے، یعنی ایک جگہ پہ خدا کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، دوسری کو خدا کہے یہ نہیں،
اس نے آیات کو یکجا کیا. قرآن مجید کے بیانات میں تضاد پایا جائے. ایک مقام پر بیان دیتا کہ دوسرے مقام پر اس کے برعکس ہوتے. شان نزول کے بارے خلاف باتیں کرتا تھا. امام حسن عسکری نے اسحاق کے ایک شاگرد سے فرمایا تم اپنے استاد کو ایسی حرکت سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اس نے معذرت کی. تو آپ نے فرمایا اچھا اس سے کم اتنا سوال تو کرو یہ تضاد و تناقض تمہارے سمجھے ہوئے معنی میں ہے یا مراد الہی ہے؟ اگر مراد الہی ہے تو مراد الہی اس کے سمجھنے کا ذریعہ کیا تھا؟ اگر تمہاری سمجھ میں ہے تو صاحب کلام کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوتا. شاگرد نے ایک دن موقع پا کر اسحاق سے یہ سوال کر دیا. وہ حیران ہو کر رہی. اس نے یہ صرف سوال کیا یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ اس نے کہا میرے ذہن کی پیداوار. اسحاق نے کہا جو بات تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آئی وہ تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گئی؟ صحیح بتاؤ کہاں سے تم یہ بات لے گئے؟ اس نے کہا مجھے یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتائی ہے. اسحاق نے فوراً کہا الان جئت بہ، اب تم نے صحیح بات بیان کی. اس قسم کی گفتگو اس گھرانے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر اس نے اپنے سارا لکھا ہوا کو نظر آتش کر دیا. کرامات بہت ساری ہیں. ہر ائمہ کی اپنی کرامات تھیں اپنے زمانے میں. ایک شخص نے آپ کو بغیر روشنائی کے خط لکھا سنائی کے، اور تو آپ نے اسی انداز میں خط کا جواب لکھنے والے کا نام اور ولدیت کا بھی تذکرہ کیا، جس کے بعد وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکا. ابو حشام کہتا ہے کہ حضرت صحرا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی ساتھ چل دیا. راستے میں خیال پیدا ہوا کہ میرے ذمہ جو قرض ہے اس کا وقت پورا ہو چکے، اب میں کس طرح ادا کروں گا؟ جو اچانک حضرت نے جھک کر زمین پر ایک نشان لگایا اور فرمایا ابو حشام اسے اٹھا لو، قرض ادا کرو. ابو حشام نے کہا سونا ہے اور اس میں حسب الحکم محفوظ کر لیا. تھوڑی دور جلنے کے بعد پھر خیال ہے سردی قریب ہے، سردی کے کپڑے وغیرہ کا کیا ہو؟ تو آپ نے دوبارہ زمین پر تازیانہ مارا اور فرمایا اسے بھی اٹھا لو. وہ بھی اٹھایا تو وہ بھی سونا تھا. گھر آ کر حساب کے تو پہلے کی مقدار بالکل قرض کے برابر تھی، دوسرے کی مقدار بالکل ضروریات کے برابر تھی. ایک دفعہ اب کے دور میں قحط پڑا. مسلمان بے حد پریشان ہوئے. سب نے نماز استسقاء یعنی نماز وہ جو دعا کے نماز پڑھنا کہ بارش آ جائے اور دعا کی جاتی، اور دعائیں بھی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں. یہاں تک کہ کسائی راہب میدان میں آیا، اس نے دعا شروع کی. دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا تھا، بارش شروع. سارے مسلمان حیرت. بہت سے افراد کا ایمان کمزور تھا اور وہ بھی حق سے پھرنے لگے. دوسرے روز پھر بھی ایسا ہوا، لوگوں نے کہ اعتماد راہب پر مزید بڑھے، اور یہ گمراہی والی بات امام کو پتہ چلتا. آپ نے فرمایا جب میدان میں جمع ہو جائیں تو مجھے بھی طلب کرنا. ایسا ہو جیسے ہی راہب نے دعا کے لیے ہاتھ، آپ نے اس کی انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی کو نکالی. آئے ہوئے بادل واپس ہو گئے. مجمع حیران یہ کیا ہوا، اور راہب بھی شرمندہ. آپ نے فرمایا یہ باران رحمت راہب کی دعا کا اثر نہیں ہے. اس کے بعد نبی خدا کی ایک ہڈی ہے جس کی کرامت یہ ہے کہ جب زیر آسمان کھل جاتی ہے تو رحمت الہی جوش آ جاتی، اور اس کے بعد راہب زندگی بھر دعا کرے تو اس کی دعا بارش نہیں ہو سکتی. حضرت نے دعا کی، باقاعدہ بارش ہوئی، جس کے ذریعے امت اسلامیہ کو حضرت کے کمال علم کا بھی اندازہ ہو گیا، کمال کرامت کا بھی اندازہ ہو گیا. اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ امام علیہ السلام کے لیے نہایت سنگین نتائج کا حامل ہو گیا. حکومت وقت نے محسوس کر لیا کہ دنیا کو ان کی کرامت کا علم ہو گیا ہے، اور اب ان کے ہوتے ہوئے اپنی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس کا پہلا رد عمل یہ ہوا کہ آپ کو قید خانے کے حوالے کر دیا اور دروغ کو ہدایت کی جس قدر ممکن ہو آپ کو اذیت تھی. اقوال حکیمانہ، لوگوں سے بے جا بحث مت کرو، آبرو ختم ہو جائے گی. زیادہ مذاق بھی نہ کرو، لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرت پیدا ہو جائے گی. اور یہ عجیب و غریب نفسیاتی نقطہ ہے جس کا صبح و شام مشاہدہ ہوتا ہے. زیادہ مزاح کرنے والے انسان کی کوئی ہیبت ہی نہیں رہتی. ہر شخص اس کا جواب دینے کی جرت پیدا کر. یہی حال جھگڑا کرنے والا ہے کہ پھر اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتا ہے. تواضع کی ایک قسم یہ ہے کہ جب جس شخص کے پاس سے گزرو تو اس سے سلام. کسی مجلس میں جاؤ تو بلند ترین جگہ تلاش کرنے کے بجائے اس سے کم تر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
فرماتے ہیں کہ احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی، یعنی جو جاہل احمق انسان سوچنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دے اور اسے زبان آگے آ جاتی اور دل پیچھے رہ جاتی، لیکن صاحب حکمت پہلے سوچتا ہے، اس کے بعد اپنی زبان پر الفاظ لے آتا ہے۔ فرمایا جس چیز کی ضمانت دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جو تم پر فرض کر دی، کہ انسان سب سے بڑی کمزوری یہ کہ اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے جن کا ادا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور سارا وقت رزق کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن رزق وہ ہے جو پروردگار عالم نے اس کا ذمہ لیا۔ پھر فرمایا کسی شخص کا احترام اس بات کے ذریعے کرو جو اس کے لیے باعث زحمت ہو، کہ جب مومنین کرام کسی بڑی شخصیت کا جلوس نکالیں اس کی محفل میں مستقل طور پر قیام پذیر تو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ فرمایا جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ بنانے کی کوشش کی، اور جس نے مجمع عام میں نصیحت کی اس نے اسے عیبدار بنا دیا۔ مومن کے کمال کی ایمان کی 5 علامات: بلند آواز سے بسم اللہ کہے، خاک پر سجدہ کرے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، دن رات میں اقامت رکعت نماز ادا کرے، اور روز 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔